دیکھو آج جب شب برات آنے لگتی ہے میسج چلا دیے جاتے ہیں کہ میری طرف سے اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو مجھے معاف کر دیا جائے، خدا جانے میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، آج میرا فیصلہ کس طرح ہو جائے گا۔ یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں۔ سال کی جب یہ رات آتی ہے تو اس رات سے آنے سے پہلے اس طرح کے میسیجز چلائے جاتے ہیں، جو ہی رات گزر جاتی ہے تو اگلی صبح بعد کے اندر ہوتی ہے اپنا چھرا اسی طرح پہلے سے بھی زیادہ تیز کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں۔ کبھی آج تک ہم نے اس اپنے غریب ہمسائے سے بھی معافی مانگی کہ جو مالی اعتبار سے ہم سے کمزور تھا اور ہماری وجہ سے اس کو گاہے بگاہے تکلیف پہنچتی رہا کرتی تھی، اور جب کبھی وہ ہم سے کہتا یار میں آپ کا ہمسایہ ہوں، آپ کی طرف سے مجھے یہ پریشانی ہے ذرا میرا بھی خیال کرو، تو آگے سے ایک ہی جواب دیا کرتے تھے، تو میرے جانتا نہیں، تو اجے میری اصل نہیں جانتا، میں روزانہ انہیں بندے رات میں مار کے سونا۔ کبھی آج تک ہم نے یہ بھی سوچا کہ کبھی اس غریب ہمسائے سے بھی معافی مانگ لی جائے؟ اس کا کوئی نہیں سوچے گا۔ کبھی آج تک ہم نے اپنے اس ملازم سے معافی مانگی کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، میں نے تجھ سے کام تو سارا مہینہ لیا، 1 لاکھ روپے کا، 2 لاکھ روپے کا، 5 لاکھ روپے کی محنت کروا کے میں نے تجھ سے پیسہ کما کر اپنی جیبیں بھری، اپنی تجوریوں کو بھرا، اپنے بینک بیلنس کو بھرپور کیا، مگر اس غریب کو تنخواہ کتنی دی؟ مر کے 10,000 15,000 20,000، وہ بھی ذلیل کر کر کے۔ کبھی آج تک ہم نے یہ بھی سوچا کہ اپنے اس ملازم سے بھی معافی مانگ؟ کیوں جی؟ وہ سوچا کسی نے؟ اور جو بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، بڑے بڑے جناب فیکٹریوں کے مالک، ملوں کے مالک، بڑے بڑے کاروبار والے بزنس مین، وہ اپنے ملازموں کو تنخواہ کتنی دیتے ہیں؟ 15,000 10,000 20,000، سارا دن بیچارے کو کھڑا رکھنا ہے جی، ایک لمحہ بھی ادھر سے ادھر نہ ہونے دینا، اگر کوئی پانی کا گھونٹ پینے کے لیے بیٹھ گیا اس کو گالیاں دینا، اس کو ذلیل کرنا، اگر کسی نے کہا سر میں ذرا نماز پڑھوں، ٹھیک ہے آپ میری طرف سے فارغ ہیں، یا نماز پڑھ لیں یا اپنی ملازمت باقی رکھ لیں۔ آج تک ہم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ اپنا کاروبار چمکانے کے لیے جس رب کی نماز پڑھنے سے اپنے ملازموں کو روکتے رہے، کبھی اپنے اس رب سے اس برے عمل کی بھی معافی مانگ لے، اور جس ملازم کو ہم لاکھوں روپے کا کام لے کر 10,000 ذلیل کر کر کے دیتے رہے، کبھی اس سے بھی سچے دل سے معافی مانگ لے۔ آج تک کبھی ہم نے یہ بھی سوچا؟ یہ تو وہ سوچے کہ جس کو یہ ایمان ہو کہ میں نے مر کے قبر میں جانا ہے، وہاں پر نہ تو میرا کاروبار کام آئے گا نہ کچھ اور کام آئے گا، وہاں پر اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو وہاں پر میں کیا جواب دوں گا؟ یہ تو سوچ تب آئے جب قبر کی فکر ہو، جب بندے نے اپنا قبلہ و کعبہ اس دنیا کی رنگینیوں کو بنا رکھا ہو تو اس کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ کبھی ہم نے اپنے اس مسجد کے مؤذن سے بھی معافی مانگی کہ جو بیچارہ زندگی میں کبھی 2 منٹ لیٹ ہو گیا تھا، 2 منٹ اذان لیٹ ہو گئی تھی، تو ہم نے کبھی اس چوک میں بیٹھ کر، پھر اس چوک میں بیٹھ کر، اس بازار کے اندر کھڑے ہو کر، اس گلی کے اندر کھڑے ہو کر، جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے اس کی پگڑی کو، اس کی عزت کو اچھالا۔ یار آخر وہ بھی انسان ہے، ہو سکتا ہے کسی وجہ سے وہ بھی لیٹ ہو سکتا ہے، اس کو بھی نیند آ سکتی ہے۔ کبھی آج تک ہم نے اس مسجد کے مؤذن سے بھی معافی مانگی؟ کبھی آج تک ہم نے مسجد کے اس امام سے معافی مانگی کہ جو بیمار بچے کو لے کر دوائی لینے کے لیے گیا ہوا تھا تو آدھا منٹ جماعت سے وہ لیٹ پہنچا، تو گلیوں کے اندر کھڑے ہو کر، بازاروں کے اندر کھڑے ہو کر ایک ہی نغمہ لاپا، مولوی بخشے گئے تھے اسی تے بھج کے لنگ جا گئے۔ یہ تو کھاتے ہی حرام ہے، ان کو تو اپنی ڈیوٹی کی فکر ہی نہیں ہے۔ یار بیماری جس طرح آپ لوگوں کے ساتھ ہے اس طرح مسجد کے امام کے ساتھ ہے، اس کے بچے بھی بیمار ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی عرض کر دوں، یہ نہ سمجھ لینا کہ کسی نے مجھے کوئی باتیں کی ہیں تو میں اس کا غصہ نکال رہا ہوں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ بعد میں یہ بھی ہوتا ہے کہیں پوچھنے لگ جاتے ہیں جی آپ لگتا ہے کسی نے کل کو تنقید نہیں کی تھی، آج کسی نے کوئی چھیڑیا تھے؟ وہ نہیں چھیڑیا چھوڑیا کسی نہیں بابا، ویسے میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ آج
دوسرے بندے کو یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، کہ جس طرح وہ جناب لوہے کا یا پتھر کا یا لکڑی کا بنا ہے اس نے بیمار ہی نہیں ہونا، جس طرح کہ اس کا کوئی رشتہ دار ہی نہیں ہے جس کو اس نے ملنے کے لیے جانا ہو۔ تو یہ جنرل بات کرتے ہوئے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آج تک ہم میسیجز کی صورت میں ڈرامے بازیاں تو کرتے آ رہے ہیں، ہم سچے دل سے دوسروں سے توبہ نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے، اللہ سے توبہ نہیں کرتے۔ اگر سچے دل سے دوسرے سے معاف کرایا ہوتا تو پہلے اس سے جو قرضہ لے کر پی گئے تھے، یہ رات گزرنے کے بعد پھر دوبارہ ہم کسی اور سے قرضہ لے کر وہ ہڑپ نہ کر جاتے، ہمارا عمل تبدیل ہو جانا چاہیے تھا۔ پہلے فلاں بندے سے قرضہ لیا وہ واپس نہیں کیا، یہ رات آ گئی توبہ کر لی، فرضی توبہ، جب رات گزر گئی اگلا دن آیا اب فلاں سے قرضہ لے لیا وہ پی گئے، اگلا سال یہ رات آنے سے پہلے پھر یہ میسج چلا دیا، جب یہ رات گزری توبہ کر لی، اگلے صبح سے پھر وہی کام شروع ہو گیا، اب تیسرے بندے سے قرضہ لے لیا وہ بھی اس کو معاف نہیں کرنا۔ تو خدا کے لیے اس طرح کا مذاق کرنے سے عوام الناس کو باز آنا چاہیے۔ اور توبہ تو اس بات کا نام ہے، معافی تو اس بات کا نام ہے کہ اگر ایک مرتبہ بندہ کسی کی دل آزاری کر بیٹھا ہے تو دوبارہ زندگی کے اندر کوئی بات ہی زبان پر ایسی نہ لائے کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہونے پائے۔